بعض بات ہم لوگ جو ہے نا مسائل آتے ہیں، جب انسان کوئی بھی ارادہ کرتا ہے نا، کوئی مقصد اپنے سامنے رکھتا ہے تو اس کے راستے میں بہت سارے مسائل آتے ہیں، تو لوگ گھبرا جاتے ہیں اس سے مسائل سے، نہیں یہ میں اب نہیں کر سکتا۔ ایک لڑکی ایسا ہی ہوتا ہے، اپنے والد صاحب کے پاس جاتی، کہتی جی میں تو اب تھک گئی ہوں، میرے سے ابھی مسائل کا ایک مسئلے کا حل نکلتا ہے، دوسرا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، میں اس مسئلے کا بھی حل نکال گیا تو کوئی تیسرا مسئلہ میرے سامنے آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس کے والد صاحب کہتے ہیں بیٹا وہ تھے بڑے اچھے چیف تھے، ایک بڑے اچھے باورچی تھے، وہ کچن میں ابھی کام کر رہے تھے جب ان کی بیٹی جو ان سے یہ بات کر رہی تھی، ان کا بیٹا ابھی آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا حال ہے۔ انہوں نے 3 برتن لیے، تینوں میں پانی ڈالا، چولہے کے اوپر رکھا، پانی کو ابلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک کے اندر انہوں نے ایک آلو ڈالا، پوٹیٹو ڈالا، پھر دوسرے کے اندر انہوں نے انڈا ڈالا، اور تیسرے کے اندر کافی کے بینز، چھوٹے چھوٹے دانے کافی کے ڈال دیے، اور 20 منٹ کے لیے انہوں نے اس کو ابلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ 20 منٹ کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ 20 منٹ کے بعد انہوں نے اتارا، ایک پلیٹ کے اندر آلو کو رکھا، دوسری پلیٹ کے اندر انہوں نے انڈے کو رکھا، اور ایک کپ کے اندر انہوں نے وہ کافی ڈال۔ انہوں نے کہتے دیکھیں آپ کو سمجھی، کہنے لگے مجھے کوئی سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا کیا۔ وہ کہنے لگے دیکھو حالات تینوں کے لیے ایک جیسے تھے، لیکن آلو جو تھا وہ اسٹرانگ بھی تھا اور وہ مضبوط بھی تھا اور اس کے اندر سخت بھی تھا، لیکن کیا ہوا جب اس کو پانی کے اندر ڈالا گیا وہ کیا ہو گیا؟ نرم ہو گیا، وہ ان حالات کو برداشت نہیں کر سکا اور وہ نرم ہو چکا ہے۔ اور انڈے کو جب ڈالا گیا تو انڈا بھی اپنی حالت کو بدل گیا، اس حالات کی وجہ سے، اس پانی کی وجہ سے، پانی کی گرمی کی وجہ سے وہ بھی اپنی حالت کو تبدیل کر گیا۔ لیکن کافی نے کیا کیا؟ کافی نے جس گرم پانی کے اندر ڈالا گیا تو اس نے اس کافی کو ہی بدل ڈالا، اس کا ذائقہ بدل ڈالا، اس کی خوشبو بدل ڈالی ہے۔ تو آپ ایسے بنو کہ جو حالات کی وجہ سے خود کمزور نہ ہو جائیں، بلکہ وہ حالات کی وجہ سے ان حالات کو بدل ڈالیں۔ تو اپنے آپ کو ایسا بنائیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں کہ جو خود جو ہے نا حالات کے چکی میں پس نہ جائیں، بلکہ حالات جو ہے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے بنے۔ اور ایک چیز دیکھیے گا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ایک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہر کے کنارے جب بیٹھے ہیں تو ایک لڑکا ان کے پاس آتا ہے، کہتا جی دیکھیں جی کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اس کا جو کیا اثر پڑتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، قرآن پاک بار بار بھی پڑھے تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو اس کا ہماری اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کہنے کہ بیٹا ابھی یہ دیکھو وہ نا بالٹی پڑی ہے، آپ ایسا کرو اس بالٹی کے اندر کوئلے پڑے، ان کو الٹاؤ، الٹا کے جو اس میں پانی بھر کے لاؤ۔ سامنے وہ نہر کے کنارے تھے، نہر سے وہ پانی بھرنے کے لیے گیا، جب وہ لے کے آ رہا تھا راستے میں پہنچا تو اس کے اندر سوراخ تھے، جب وہ سوراخ تھے تو وہ سوراخوں سے سارے کا سارا پانی جو ہے وہ گرنا شروع ہو گیا، راستے میں پہنچا سارا پانی ختم۔ اب وہ بزرگ اپنے دھیان سے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے دیکھا ایک آنکھ سے کہ وہ مصروف ہے، دوبارہ سے بھاگا، پھر گیا، پھر پانی بھرا، پھر لے کے آنے لگا، پھر گر گیا، پھر تیسری بار گیا، اس نے کہا جی پانی نہیں آ رہا، دور سے آواز دی پانی نہیں آ رہا، ان کے اندر نہیں دوبارہ لے کے آؤ، دوبارہ پھر گیا، 5-6 بار اس نے ایسا کیا تو انہوں نے دوسرے باتی وہاں پھینکی، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور آپ نے مجھے کس کام لگا دیا؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹا آپ نے میرے سے سوال کیا تھا؟ کہتا جی کہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں لیکن مجھے اس کی جو ہے وہ میرے اوپر کوئی فیلنگ نہیں آتی ہے، اس کی میرے اوپر کوئی اس کا افیکٹ نہیں آ رہا، تو آپ مجھے، میں نے آپ سے یہ کویشچن کیا تھا، آپ مجھے بتائیں اس کا کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا آپ جب پانی بھرنے کے لیے گئے تھے کس چیز میں بھرنے گئے تھے؟ کہتے جی آپ نے وہ بالٹی تو دی تھی اس میں بھرنے گیا تھا، اس میں کوئلے تھے۔ کہتے جی اچھا کوئلے تھے تو بالٹی کے اندر والی حالت کیا تھی؟ کہتا جی کہ اندر وہ بالٹی ساری کی ساری کالی تھی۔ کہتے ہیں جب آپ پانی بھر کے لائے اب ذرا دیکھو اس میں تو بالٹی اب کیسی ہے، اس کو غور سے دیکھتے ہیں بالٹی تو اندر سے بالکل صاف تھی۔ کہتے ہیں یہی قرآن پاک کا افیکٹ ہوتا ہے، جب اس کو بار بار پڑھتے ہو تو آپ کے اندر کی جو برائیاں ہوتی ہیں، جو آپ کے اندر کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو وہ حل کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو آپ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، تو اس کا طریقہ کار ہے کوشش کریں کم از کم ایک دن میں 1 رکوع لازمی پڑھا کریں، اور کامیابیاں لینی ہونا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس بندے کا دن جو ہے وہ بڑا کامیاب گزرتا ہے جو سورہ یاسین کو صبح کے وقت پڑھتا ہے۔ اور اگر آج کے دنیا میں سب سے بڑے مسائل کیا ہے، انسان کو سب سے زیادہ کیا چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو جا کے ان کے بڑے بیمار ہیں، وہ 4 پیسے اٹھ کر بھی بیٹھ نہیں پاتے تھے،
तो आपने उनको जो है ना 2 थैलियाँ दी, आपने कहा जी आप ले लें। कहने लगे ये किस लिए? कहने लगे देखें जी आपके बड़े बीमार हैं, आप जब वो करीबुल मर्द भी हैं, आपकी बाद आपकी बेटियों के ये काम है। कहने लगे जी मैंने अपनी बेटियों को एक ऐसा अमल बता दिया है जिसके बाद उन्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहते वो क्या बता दिया? कहने लगे जी मैंने, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मगरिब की नमाज के बाद सूरह वाक़िया पढ़ता है उसे कभी तंगदस्ती नहीं आ सकती। तो लिहाजा उसका आपको कभी मसाइल का सामना आएगा नहीं, रुपये पैसे की कमी नहीं आएगी अगर आप ये रूटीन बना लेते हो। और फिर कोशिश करें कि दुरूद पाक की कसरत, ये 2-3 काम आप इफेक्ट फौरन नहीं आएंगे। आप कहेंगे ना कि एक दिन में इफेक्ट आ जाए, नहीं, एक महीने में आ जाए, 1 साल के बाद आप देखें कि आपकी लाइफ मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है।